اگر اللہ ہمیں دکھا دے وہ چیز جو ابھی ہوئی ہی نہیں لیکن ہونے والی ضرور ہے، ایک ایسا شخص جو راستے پر نہیں چلتا بلکہ اللہ کے حکم سے راستہ اس کے لیے بنتا ہے، جو وقت کا بندہ نہیں وقت کی قید سے آزاد تھا۔ قرآن کے لفظ کہتے ہیں، ہم نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، صرف ایک بندہ، نہ فرشتہ نہ جن۔ پھر بھی اللہ نے اپنے نبی سے کہا، میرے اس بندے کے پاس جاؤ اور صبر کے ساتھ اس سے سیکھو۔ وہ انسان تھے حضرت خضر علیہ السلام، جنہیں اللہ نے اپنا خاص علم عطا فرمایا جو سب کو نہیں دیا جاتا۔ یہ واقعہ شروع ہوتا ہے ان زمینوں سے جہاں قوم بنی اسرائیل رہتی تھی۔ یہ لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان کے علاقے میں رہتے تھے۔ جارڈن دریا کے کنارے یہاں کے لوگ اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن اکثر ان کے دل میں غرور اور اپنی سوچ کا بوجھ تھا۔ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، ہر چیز میں کہتے ہیں اللہ نے فرمایا، مگر ہمیں کب اپنی زندگی جینے کو ملے گی؟ یہ وہی قوم تھی جسے اللہ نے فرعون سے نجات دی، لیکن پھر بھی یہ لوگ شکر کے بجائے سوال اور شکایت میں زیادہ مشغول رہتے۔ تم لوگوں نے اللہ کے معجزے دیکھے، سمندر چیرتے دیکھا، آسمان سے رزق اترتے دیکھا، پھر بھی تمہارے دل بھرتے نہیں۔ ہم سمجھدار ہیں، ہمیں ہر بات پر اندھا یقین کرنے کی عادت نہیں۔ دن گزرتے گئے اور بنی اسرائیل اپنی روزمرہ کی زندگی اور چالاکی میں مصروف رہے۔ سب کچھ زمین اور سمندر کے درمیان ایک عجیب تسکین کے ساتھ چل رہا تھا۔ پھر ایک دن اللہ نے اپنے نبی کو ایک ایسا راز بتایا جو موسیٰ علیہ السلام کی اپنی سمجھ سے بھی باہر تھا۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، میرے بندوں میں سے ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس علم ہے جو تم سے بھی زیادہ گہرا ہے، اس کی تلاش کرو اور صبر کے ساتھ اس سے سیکھو۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں حیرانگی ہوئی، ایک نبی اور پھر بھی کوئی ایسا جو علم میں ان سے آگے ہو؟ اللہ نے کہا، ایک مچھلی لو اور سمندر کے کنارے جاؤ، وہاں وہ مچھلی تمہاری راہ میں نشانی بن کر تمہیں اس بندے تک لے جائے گی۔ اور یہیں سے وہ سفر شروع ہوا، بنی اسرائیل کی بستیوں سے نکل کر سمندر کی طرف۔ ایک ایسا سفر جو ظاہر میں فاصلوں کا تھا لیکن اصل میں علم اور راز کا سفر تھا۔ میں چلتا رہوں گا چاہے مجھے سالوں لگ جائیں۔ دن رات کا فرق مٹا، ریگستان گزرا، پتھر گزرے، تھکان جسم میں اتر چکی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اور زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ جگہ آ گئی جہاں دو سمندر ملتے ہیں۔ ایک عجیب سی خاموشی، پانی کا وہ شور جو دل کے اندر تک اتر جاتا ہے۔ اور پھر اس مچھلی نے زندہ ہو کر پانی میں چھلانگ لگا دی اور سمندر میں ایسے چلی گئی جیسے پانی نے اس کے لیے کوئی راستہ بنا دیا ہو۔ یہی وہ نشانی تھی جہاں اللہ کا بندہ ملنا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس شخص کو وہاں ڈھونڈنے لگے اور تھوڑا آگے نکل گئے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق پانی کے درمیان ایک راستہ بن گیا اور اس راستے سے ایک نورانی شخص باہر آئے۔ یہ تھے اللہ کے خاص بندے حضرت خضر علیہ السلام۔ قرآن پاک میں حضرت خضر علیہ السلام کا نام کہیں بھی واضح طور پر نہیں بتایا۔ نام خضر علیہ السلام ہمیں حدیث اور تفسیر سے ملتا ہے، یعنی قرآن نے شخصیت نہیں، ان کے علم اور مقام کو ہائی لائٹ کیا تاکہ دنیا سمجھ لے علم اللہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام انہیں ڈھونڈتے ہوئے واپس اس مقام پر پہنچے تو وہاں ایک شخص بیٹھا تھا، ایسا شخص جس کا چہرہ عام تھا لیکن علم آسمان سے بھاری۔ کیا میں آپ کی صحبت اختیار کر سکتا ہوں تاکہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں؟ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ایک گہری نظر سے، جیسے وہ ان کے آنے کا انتظار ہی کر رہے ہوں۔ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے موسیٰ، چلو۔ یہیں سے وہ سفر شروع ہوا جہاں ظاہر میں سب کچھ غلط تھا لیکن اندر ہر چیز اللہ کے حکم سے ٹھیک، اور جہاں صبر سب سے بڑا امتحان بننے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ایک چھوٹی سی کشتی ملی، غریب مچھیروں کی کشتی جو روز اپنی جان جوخم میں ڈال کر سمندر سے پیسے کماتے تھے۔ ہوا تیز ہو رہی ہے، ہاں بس اسے یہاں باندھ دو، تمہیں نکلنا چاہیے۔ آئیے ہماری کشتی میں سفر کر لیجئے، ہم کچھ نہیں لیں گے، بس دعا کر دینا۔ غریب لوگ مگر دل سے امیر۔ انہوں نے بنا کسی لالچ کے اللہ کے دو بندوں کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا۔ کشتی سمندر میں آگے بڑھی، پانی نیچے گہرا، آسمان اوپر بوجھل اور ہوا میں عجیب سی گھبراہٹ۔ اور پھر اچانک خضر علیہ السلام کھڑے ہوئے اور بنا کچھ بولے
کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ سمندر کے بیچ ٹوٹی ہوئی کشتی اور موسیٰ علیہ السلام کا دل غصے اور حیرانی سے بھرا ہوا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ ان لوگوں نے ہمیں مفت میں بٹھایا اور آپ ان کی کشتی ہی توڑ رہے ہو؟ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ میں بھول گیا تھا، مجھے معاف کر دیجئے، آگے سے سوال نہیں کروں گا۔ کشتی ٹوٹی ہوئی مگر ڈوبی نہیں، اور تھوڑی دیر بعد وہ دوسرے کنارے پر لگی۔ کشتی سے اترنے کے بعد دونوں ایک شہر کی طرف چل پڑے، ریت اور پتھر کا شہر جہاں بچے گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ انہی بچوں میں سے ایک لڑکا ہنستا ہوا بھاگ رہا تھا۔ خضر علیہ السلام رک گئے اور اس بچے کو غور سے دیکھنے لگے، پھر اچانک اس بچے کو پکڑا اور ایک ہی پل میں اس کی جان لے لی۔ یا اللہ، آپ نے ایک بے گناہ جان لے لی، یہ تو سیدھا سیدھا ظلم ہے۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام پھر خاموش ہو گئے اور وہ دونوں آگے بڑھے، بھوک، پیاس، تھکان اور ایک سخت مزاج گاؤں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، ہم مسافر ہیں، کیا آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ مگر گاؤں والوں نے منہ گھیر لیا، یہاں کوئی مہمان نہیں پالا جاتا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد خضر علیہ السلام نے ایک گھر کی جھکتی ہوئی دیوار دیکھی جو کسی بھی وقت گر سکتی تھی۔ آؤ اسے سیدھا کر دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس دیوار کو صحیح کیا تاکہ وہ گرے نہیں، اور وہاں سے جانے لگے۔ یہ لوگ ہمیں بھوکا رکھ رہے ہیں اور آپ ان کے لیے مفت میں کام کر رہے ہو، کم سے کم پیسے تو لے لیتے۔ بس ہے موسیٰ، اب میرے اور تمہارے راستے الگ ہیں۔ سمندر کی ہوا، شام کا وقت اور موسیٰ علیہ السلام کے دل میں سوالوں کا طوفان تھا۔ موسیٰ، اب میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم نے دیکھا وہ اصل میں تھا کیا۔ وہ کشتی غریب لوگوں کی روزی تھی، آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی زبردستی چھین لیتا تھا۔ اگر میں کشتی کو نہ توڑتا تو وہ بادشاہ ان سے سب کچھ چھین لیتا اور وہ لوگ فقیر ہو جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ بدلنے لگا۔ پہلی بار ظلم رحمت بن گیا۔ جہاں تک اس بچے کا تعلق ہے، وہ بڑا ہو کر کفر اور بغاوت میں ڈوب جاتا۔ میں اس دن کو لعنت بھیجتا ہوں جب میں اس گھر میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے ماں باپ مومن تھے اور اللہ نے چاہا کہ انہیں ایسی اولاد ملے جو ایمان میں بہتر ہو اور رحمت کا سبب بنے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو چیز قتل لگ رہی تھی وہ اصل میں دو مومن دلوں کا امتحان اور انہیں ایک نیک اولاد کا نصیب کرنا تھا۔ جس دیوار کو میں نے سیدھا کیا اس کے نیچے دو یتیم بچوں کے لیے ایک خزانہ چھپا ہوا تھا۔ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اللہ نے چاہا کہ جب تک وہ بچے جوان نہ ہو جائیں ان کا مال محفوظ رہے۔ جو کچھ میں نے کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سب میرے رب کا سکھایا ہوا علم تھا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ علم صرف وہ نہیں جو کتابوں میں ہوتا ہے، کچھ علم وہ ہوتا ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کے دلوں میں اتار دیتا ہے۔ تمہاری زندگی میں بھی کبھی کشتی ٹوٹ جاتی ہے، کبھی کوئی چیز تم سے چھین لی جاتی ہے، کبھی تم کہتے ہو میرے ساتھ ظلم ہو گیا، لیکن شاید وہی تمہارا بچاؤ، تمہاری رحمت ہوتی ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا راز یہ نہیں کہ وہ زندہ ہے یا نہیں، اصلی راز یہ ہے کیا تم اپنی آنکھوں پر یقین رکھتے ہو یا اپنے رب کے علم پر؟ الحمدللہ لکھیے اور ویڈیو کو لائک کریے۔